بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 91.6 وائس آف AIOU آپ کے لیے اس رمضان میں لے کر آیا ہے ایک خوبصورت سیریز سیرت کی خوشبو۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا پہلے سیگمنٹ کا تلاوت کلام مجید سے۔ آج ہمارے درمیان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قاری محمد وصال صاحب، آپ خطیب ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جامعہ مسجد کے اور PhD اسکالر بھی ہیں ہماری ہی یونیورسٹی میں۔ میں ملتمس ہوں قاری محمد وصال صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام مجید سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ خیر۔ قاری صاحب تدویر میں تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی مختلف رفتاریں ہیں، اور جیسے کہ حرم میں جو ائمہ ہیں وہ تراویح میں جس رفتار سے تلاوت کرتے ہیں، تو قاری صاحب نے بہت خوبصورت تدویر میں تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ان کی عزتوں میں، ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ ہمارے پروگرام کا جو یہ سیگمنٹ ہے، اس میں تلاوت کے بعد ہم روزانہ نعت شریف سنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نعت شریف پیش کریں گے۔ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے FM 91.6 نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر احمد رضا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام سیرت کی خوشبو میں ایک خوبصورت سی نعت ہمیں عطا کریں گے۔ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے، اوصاف حمیدہ
تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بادامان دریدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اللہ کریم آپ کے ذوق ثنا خوانی میں اور اضافہ فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ہم اسی طرح
آپ سے نعت شریف سنتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا یہ سیگمنٹ اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے اگلے سیگمنٹ میں ایک اور مہمان کے ساتھ. ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے FM 91.6 نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہیں. ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم لائے ہیں آپ کے لیے پروگرام سیریز سیرت کی خوشبو. آج کے اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب. آپ ایک طویل عرصے تک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے ڈین رہے ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ اس واحد میگا یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایکٹنگ وائس چانسلر بھی رہے ہیں. آپ شیخ الحدیث ہیں، مصنف ہیں، محقق ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات کہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. ناظرین و سامعین کرام، ہم ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کر رہے ہیں سیرت کی خوشبو حدیث مبارکہ میں، اور ہم پچھلے پروگرام میں یہاں تک پہنچے تھے کہ حدیث مبارکہ کی ترویج کے لیے 2 مراکز قائم ہوئے، ایک کوفہ میں اور دوسرا مدینہ منورہ میں. یہاں سے آگے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی یہ برکت کس طرح آگے کی طرف چلی اور کیسے ہم تک پہنچی. جی بسم اللہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد. میں نے غالباً یہ عرض کیا تھا کہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت کی ذمہ داری ملی جی تو انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے. جی ان کے اقدامات میں سے ایک بہت بڑا اقدام تدوین حدیث ہے. جی اور اس حوالے سے ہماری تاریخ میں ان کی شہرت ہے. جی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دور میں جو مختصر سا دور ہے اس میں تدوین کا کام تو ہوا، اور اطراف و اکناف میں جتنے بھی حدیث کے ذخائر تھے وہ مرفوعات کی شکل میں تھے یا وہ آثار کی شکل میں تھے، اخبار کی شکل میں، جی ان تمام ذخائر کو جمع کیا گیا. لیکن جو دوسرا فیض تھا کہ اب ان سے استنباط کیا جائے تو استنباط کا موقع ان کو نہیں ملا. جی اس کے لیے پھر 2 مراکز قائم ہوئے، اور یہ 2 مراکز پرائیویٹ سیکٹر میں قائم ہوئے. جی اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی تھی، وہ اسٹیٹ کی وہ تھے اسٹیٹ کی سرپرستی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری میں جو کام ہوا جی تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوا. جی جی اور اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوفہ میں اپنی ایک مجلس قائم کی، اور اس مجلس میں انہوں نے اس دور کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے، کبار علماء تھے، مختلف فن کے ماہر تھے، ان سب کو جمع کیا. اور پھر انہوں نے ان احادیث کو، جو احادیث اس وقت اویلیبل تھیں، ان احادیث پر باقاعدہ مجلس میں گفتگو ہوتی تھی اور بحث ہوتی تھی. اور بنیادی اصول چونکہ امام ابو حنیفہ نے خود وضع کیے تھے، وہ بڑے خوبصورت اصول ہیں، اب موقع نہیں کہ میں اس کو بیان کروں. تو بہرحال ان اصولوں کی بنیاد پر احادیث کو، آثار کو وہ ہے پرکھا گیا اور دیکھا گیا، استنباط ہوا. اور اس سلسلے میں جو تجزیہ ہے کہ تقریباً 80,000 احادیث و آثار سے استفادہ کیا گیا اور ان پر بحث ہوئی. جی اور ان سے جو اگر ہم جزیات
اور فروعات کی بات کریں تو 3.5 لاکھ جزیات جو ہیں اس میں سے ان کا استنباط ہوا ماشاء اللہ. تو ایک بہت بڑا کام ہے. اسی طرح مدینہ منورہ میں امام مالک ہیں، یہ دونوں امام ہم عصر ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں. جی. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کی پیدائش 70 کی ہے، 70 ہجری کی ہے. جی. اور دوسری روایت ملتی ہے کہ 80 ہجری کی ہے. زیادہ رجحان 80 ہجری کا ہے. جی. امام مالک رحمہ اللہ کی پیدائش 93 ہجری کی ہے. تو یہ سمجھیں کہ کچھ 13 سال کا فرق ہے، لیکن ہیں دونوں ہم عصر ہیں. اور دونوں نے وہ دور دیکھا جب تابعین کبار موجود تھے. جی. صحابہ کرام تو ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ملاقات صرف 3 صحابہ سے ثابت ہے. امام مالک کی ملاقات صحابہ سے ثابت نہیں ہے. جی. لیکن کبار تابعین بہرحال موجود تھی. ان دونوں مراکز میں مدینہ منورہ میں امام مالک نے جو اپنا حلقہ قائم کیا تو اس حلقے میں بھی اطراف و اکناف کے علماء آئے اور خود امام مالک نے منظم ہو کر اس کو منظم کیا. اور ظاہر ہے کہ ان کا حلقہ تو بنیادی طور پر تدریس کا حلقہ تھا کہ وہ حدیث پڑھاتے تھے، اللہ کے رسول کے ارشادات پڑھاتے تھے اور ساتھ استنباط کا کام بھی کرتے تھے. تو ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر 2 امام ہیں، ایک امام مالک ہیں اور ایک امام ابو حنیفہ ہیں. ان دونوں کا جو کام ہے اس کو اوریجنل ورک کی حیثیت حاصل ہے. جی. ہاں، امام ابو حنیفہ کا کام اوریجنل ورک ہے اور امام مالک کا کام بھی اوریجنل ورک ہے. اس کے بعد جو ائمہ تشریف لائے ہیں انہوں نے ان کے کام کی بنیاد پر کام کیا ہے، جس کو ہم اصطلاح میں استدراک کہتے ہیں. جی. اب یہ دونوں مراکز میں جو کام ہوا تو اللہ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ 132 ہجری میں بنو امیہ کی خلافت ختم ہو جاتی ہے. جی. اور بنو عباس کی خلافت آتی ہے. جی. بنو عباس کی خلافت جب قائم ہوئی تو اس دور میں بھی یہ دونوں ائمہ اور دونوں مراکز ان میں کام ہو رہا تھا. دونوں مراکز. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کا جو انتقال ہے 150 ہجری میں ہوا. 150 تک تو وہ تھے. ان کو خلافت کی طرف سے بڑی آفر تھی کہ آپ قاضی القضات بن جائیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں قاضی نہیں بننا چاہتا اور میں اپنا کام جو کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے کر رہا ہوں. تو انہوں نے تو قاضی بننے سے اور قاضی القضات بننے سے تو انکار کیا، لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے شاگرد اور خصوصی شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ قاضی القضات کے منصب پر فائز کیے گئے. یہاں یہ بالکل ایک موڑ ہے. جی. پہلے دور میں اور اس کے بعد کے دور میں ایک موڑ جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خط فاصل ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جب قاضی القضات کا منصب سنبھالا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنا بھی یہ کام ہوا تھا پہلے جو ایک نظریے کی بنیاد پر تھا، نظریاتی کام تھا، اب اس پورے کام کو موقع ملا پریکٹس میں آنے کا. تھیوریٹیکل سے پریکٹیکل کی طرف آ گیا. اب جہاں پوری خلافت اتنی بڑی خلافت تھی، پوری خلافت میں جتنا بھی پورا سسٹم تھا وہ سارے کا سارا سسٹم سے امام ابو یوسف کے ہاتھ میں آیا اور انہوں نے اس کو ریگولیٹ کیا. انہوں نے قضات کا تعین کیا اور یہ جو مشرق کا پورا علاقہ ہے تو ابن خلدون نے لکھا ہے کہ پورے مشرق میں جو حنفی فقہ رائج ہوئی اور حنفی قانون رائج ہوا تو یہ امام ابو یوسف کی وجہ سے ہوا. اس لیے کہ امام ابو یوسف جو تھے قاضی القضات تھے اور اتنی بڑی خلافت اس کا آج کے بے شمار ممالک اس کا حصہ. تو ان تمام اطراف و اکناف میں جتنے قضات
جن کا تعین ہوا امام ابو یوسف کے ذریعے سے ہوا، اور اس طریقے سے وہ سارا کام جو کوفہ کے مرکز میں ہوا تھا وہ سارے کا سارا عملی شکل میں پوری ریاست میں آیا۔ یہ جو فقہ حنفی کا یہ جو کام ہے، یہ جو اجتہاد ہے، تو یہ اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی کسی ملک میں ضرورت پڑی ہے تو اسی قانون کو رائج کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بنو عباس کے بعد جہاں جہاں بھی حکومت قائم، مثلا عثمانی ہے تو خلافت عثمانی میں بھی بالکل فقہ حنفی رائج رہی۔ آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہمارے ہاں سلاطین ہیں اور جو مغلیہ سلطنت ہے، اس پورے دور میں حنفی فقہ رائج رہی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی ہے اور قوانین کی ضرورت پڑی ہے تو فقہ حنفی کو فالو کیا گیا ہے۔ اللہ نے کتنی برکت دی، اتنی برکت۔ اب ایک طرف سے تو یہ کوفہ کے مرکز کا کام جس کو یہ موقع ملا، دوسری طرف سے مدینہ میں جو کام ہوا تھا، امام مالک رحمہ اللہ کے ایک بڑے مشہور شاگرد ہیں امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی۔ یہ امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی جو ہیں یہ موطا کے راوی ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس جو موطا امام مالک کا نسخہ ہے، اس کے راوی امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی، ان کا تعلق اسپین سے۔ ان دنوں میں یہ شکل تھی کہ اسپین کے جتنے بھی طلباء حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ مدینہ منورہ آتے تھے۔ اس پورے مغرب کے علاقے کے جتنے طلباء ہوتے تھے تو وہ مدینہ منورہ آتے تھے۔ امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی جب امام مالک سے انہوں نے استفادہ کیا، پوری موطا اور موطا کے علاوہ بھی انہوں نے بھرپور استفادہ کیا، جتنے ذخائر یہاں تھے وہ سارے ذخائر انہوں نے اخذ کیے۔ پھر وہ اسپین چلے گئے۔ اسپین میں جا کر بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی۔ عبدالرحمن الداخل جب 132 کے بعد جب یہاں بنو امیہ کی خلافت ختم ہو گئی تو وہ اسپین چلا گیا۔ اسپین میں جا کر اس نے اپنی خلافت قائم کی۔ اس دور میں مشرق اور مغرب میں بنو امیہ کی خلافت ہے اور مشرق میں بنو عباس کی خلافت ہے۔ یہ دونوں خلافتیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو وہاں جب خلافت قائم ہوئی تو وہاں امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی کو بھی وہی منصب دیا گیا جو یہاں قاضی ابو یوسف کو تھا۔ اب امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی نے بھی وہاں پورے مغرب میں قضات کا تعین کیا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ مغرب میں جو مالکی فقہ ہے اور مالکی اجتہاد ہے تو اس کی ترویج اور اشاعت میں بہت بڑا رول ہے امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی کا، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں تو تقریباً اسپین کے جتنے بھی علماء ہیں فقہاء ہیں سب مالکی ہیں، بلکہ اب تک ہیں۔ مراکش میں ان علاقوں میں جتنے بھی یہ مغربی ممالک ہیں تو یہاں اب تک مالکی جو امام مالک کے فالورز ہیں تو وہ میجارٹی میں ہیں، اور اس سائڈ پر مشرق میں امام ابو حنیفہ کے فالورز میجارٹی میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں 150 کے بعد یہ بڑا خوبصورت دور ہے کہ اس دور میں حدیث کے حوالے سے اور فقہ کے حوالے سے بھی بالکل ایک نئی شکل پیدا ہوئی۔ اب یہ شکل پیدا ہوئی کہ حدیث کی اسناد، کیونکہ پہلے تو سند کم تھی، اب سند پھیل گئی۔ مثلا امام ابو حنیفہ ہیں تو وہ تو تابعی تھے، تو ان تک سند جو ہے وہ 2 واسطوں تک کہ ان کے شیخ ہیں اور ان کے آگے صحابی ہیں۔ امام مالک ہیں تو امام مالک بھی تابعی ہیں، تو ان کے پاس زیادہ ثلاثیات ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ثنائیات ہیں، امام مالک کے یہاں زیادہ ثلاثیات ہیں۔ لیکن اب دوسری صدی کے وسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب سند جو ہے وہ رباعی ہو گئی، خماسی ہو گئی، درمیان میں وسائط بڑھ گئی۔ جب وسائط بڑھ گئے
تو یہاں اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ اسناد میں جو روات کی تعداد بڑھ گئی ہے، اب ان روات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو فن سامنے آتا ہے تاریخ روات حدیث، جس کو ہم اصطلاح میں علم الرجال کہتے ہیں یا اسماء الرجال کہتے ہیں۔ یہ فن جو ہے نا اس دور میں یعنی یہ ضرورت تھی، اور بڑا یونیک ہے، یعنی دنیا میں کسی کے پاس نہیں یہ فن نہیں ہے جو مسلمانوں نے یعنی وہ اس ساری اسناد کے جو روات ہیں ان کے حالات بھی محفوظ کیے، یعنی بڑی محنت کی ہے اس کے لیے کتنا یعنی اللہ نے توفیق دی لوگوں کو، وہ کام کیا کہ وہ جو یعنی حدیث مبارکہ کی اوتھینٹیکیسی ہے اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، چونکہ یہ تو بنیاد ہے، ظاہر قرآن کے بعد حدیث مبارکہ بنیاد ہے۔ تو یہ جو تاریخ روات حدیث ہے یہ فن سامنے آیا۔ اس فن میں بھی بنیادی کام جو کیا وہ کوفہ مرکز کے جو فضلاء ہیں یا ان کے متعلقین ہیں اس مرکز کے، انہوں نے یہ کام کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے طور پر جو کام کیا تھا وہ ابتدائی کام تھا، انہوں نے بھی روات حدیث پر کام کیا لیکن ابتدائی کام تھا۔ بعد میں اس کام کو 3 ائمہ حدیث نے منظم کیا، ان میں ایک امام عبداللہ بن المبارک ہیں، دوسرے امام علی بن المدینی ہیں، اور تیسرے امام یحییٰ بن معین ہیں۔ یہ جو 3 ائمہ حدیث ہیں ان کی کنٹریبیوشن علم الرجال کے حوالے سے، اور تینوں کی کتابیں تاریخ کے نام سے مشہور ہیں اور ان سے استفادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فن بھی اس دور میں آیا جس کو جرح و تعدیل کہتے ہیں، جرح و تعدیل، علم الجرح و تعدیل۔ یہ دونوں فنون آپس میں ان کا بہت قریبی تعلق ہے، علم الرجال کا اور جرح و تعدیل کا۔ جرح و تعدیل میں راوی پر کلام ہوتا ہے کہ آیا راوی جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، قابل قبول ہے یا وہ قابل قبول نہیں ہے، اور تاریخ میں یعنی رجال میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈیٹا، راوی کا جو ڈیٹا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن دونوں علوم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا لنک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوفہ کا جو مرکز ہے اس میں ایک اور شکل یہ پیدا ہوئی کہ یہاں کے جو فضلاء ہیں وہ تخصصات کی طرف گئے، بعض نے ایک تخصص اپنایا، بعض جو ہے کچھ حضرات تفسیر کی طرف آئے، کچھ جو ہے وہ حدیث کی طرف آئے، اسپیشلائزیشن کی طرف۔ یہ جو اسپیشلائزیشن کا دور ہے یہ بیسیکلی دوسری صدی ہے۔ اسی دور میں ایک اور فن بھی سامنے آیا جس کو ہم غریب الحدیث کہتے ہیں۔ غریب الحدیث کے معنی ہے کہ حدیث کی ڈکشنری، حدیث میں جو الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو نادر الفاظ ہیں اور غریب الفاظ ہیں اور مشکل الفاظ ہیں، تو علماء نے ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم کام تھا بعد میں آنے والوں کے لیے، تو یہ بہت امپورٹنٹ تو امام نضر بن شمیل کے نام سے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ان کی پہلی کتاب ہے غریب الحدیث پر، اور یہ دوسری صدی ہجری کے امام ہیں، انہوں نے یہ کام اس کا آغاز کیا۔ اب یہ دوسری صدی میں ایک اور کام بھی ہوا، وہ اصول کے حوالے سے ہوا۔ پہلے تو اصول منضبط نہیں تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک کے اپنے اپنے اصول ہیں، لیکن وہ اصول باقاعدہ کتابی شکل میں نہیں ملتے، ٹھیک ہے، وہ منتشر ملتے ہیں، لیکن یعنی ان کی جو استنباطات ہیں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن کتابی شکل میں باقاعدہ ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان اصولوں کو اپنے دور میں منضبط کیا۔ امام شافعی کا جو بہت بڑا کام ہے وہ کتاب الرسالہ، کتاب الرسالہ اصول حدیث اور اصول فقہ دونوں کا مجموعہ ہے، اور امام شافعی پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حدیث میں یہ مختلف جو پہلو ہیں
ان کو وہ ان پر بحث کی. مثلا ہمارے ہاں جو بڑی مشہور بحث ہے حدیث مرسل کی، تو حدیث مرسل پر اس سے پہلے کوئی بحث نہیں تھی. امام شافعی نے آ کر مسانید اور مراسیل میں فرق کیا کہ مسانید یہ ہیں اور مراسیل یہ ہیں. امام شافعی نے جو ہے ان احادیث کے بارے میں جو جن کی سند میں انقطاع ہے اور جن کی سند میں اتصال ہے، اس پر بحث کی. تو یہ مختلف حوالوں سے امام شافعی رحمہ اللہ نے بحث کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور بڑا کام ہے جو کتاب الام کے نام سے. کتاب الام ہمارے ہاں وہ کتاب ہے کہ جس میں درایت ہے. باقی تو حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان میں روایت ہے، لیکن امام شافعی کا جو کام ہے وہ درایت کا کام ہے کہ انہوں نے احادیث پر بڑا تجزیہ کیا ہے، تحلیل کی ہے، اور احادیث لے کر ان کو ویسے نہیں وہ بیان کیا ہے کہ حدیث کو لے کر تو اس کو بس یہ کہا کہ ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے پھر ان احادیث پر بحث کی. یہ کام ہمارے ہاں دو ائمہ نے کیا ہے، ایک امام طحاوی نے معانی الاثار میں اور ایک امام شافعی نے کتاب الام میں. یہاں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین و سامعین کی آسانی کے لیے کہ آپ نے کچھ اصطلاحات کا بھی ذکر کیا جو عام طور پر ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں. جیسے آپ نے مرسل کی بات کی، جیسے آپ نے اور بھی چند اصطلاحات استعمال کی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے اختصار کے ساتھ ان کے معنی کہ وہ اصطلاح کس حوالے سے استعمال ہوتی ہے یہ بھی اگر آپ ہمیں بتا دیں تو آسانی رہے گی. مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں صحابی کا نام نہیں ہوتا. تابعی براہ راست کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تابعی صحابی کا نام نہیں لیتا اور براہ راست اللہ کے رسول کا قول و فعل بیان کرتا ہے تو ایسی حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں. یعنی ایک کڑی اس میں صحابی مینشن نہیں ہے، صحابی کا نام اس میں نہیں ہوتا. تو یہ مختصر اس کی تعریف ہے، باقی جو تفصیلات ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے دور میں جو کام کیا وہ چونکہ مدینہ میں بھی رہے اور پھر انہوں نے آ کر امام محمد سے بغداد میں استفادہ کیا. ان کے سامنے دونوں مراکز کا کام تھا، یعنی ان کے سامنے مدینہ منورہ کا کام بھی تھا اور پھر کوفہ کا جو کام تھا وہ ظاہر ہے کہ امام محمد ابو حنیفہ کے بعد امام محمد ہی ان کے وارث تھے، جانشین تھے، اور امام شافعی ان کے ساتھ رہے، بہت استفادہ کیا ان سے. امام شافعی نے پھر دونوں مراکز کے کام میں جو ان کو جو کچھ نظر آیا تو انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. یہ جو امام شافعی کا سارا کام ہے یہ بیسیکلی اس پہلو سے ہے کہ انہوں نے دونوں مراکز کے کام کو دیکھا ہے اور پھر انہوں نے اس میں جہاں جہاں ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی یہاں مثلا امام ابو حنیفہ کے کئی اصول ہیں جن کے بارے میں انہوں نے استحسان کا مثلا اصول ہے تو انہوں نے کہا کہ استحسان جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور باقی بھی اسی طرح مسائل مرسلہ ہیں امام مالک کے. تو امام شافعی کا جو کام ہے یہ ایک تنقیدی کام ہے، دونوں مراکز پر ایک اس پہلو سے کرٹیکلی انہوں نے اس پہ نقص ہے نقد کیا ہے. کہ انہوں نے دیکھا ہے اور یہ بڑا خوبصورت کام ہے امام شافعی کا. اب یہ جو دوسری صدی کا اینڈ ہے تو اس میں اس دوسری صدی کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ مسانید کی صدی ہے. اس میں محدثین جن علماء کا میلان حدیث کی طرف رہا تو انہوں نے روایات کو جمع کرنا شروع کیا اور مسانید بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئی. آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل کی مسند جمع ہو گئی اور امام یعلا موصلی کی مسند اور امام مسدد بن مسرحد کی مسند اور مسانید کی تقریباً سینکڑوں مسانید ہیں جو اس صدی میں جمع ہو گئی. اب مسانید کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس میں احادیث کو جمع کیا جاتا ہے راوی کی بنیاد پر. مثلا سیدنا ابوبکر صدیق سے مروی جتنی احادیث ہیں تو ان کو ایک جگہ جمع کیا. مسند ابوبکر صدیق کے نام سے ان کی تمام
احادیث کو ایک جگہ یکجا کر دی. یکجا کر دی. پھر سیدنا عمر فاروق سے مروی جتنی احادیث ہیں ان کو جمع کیا، مسند عمر فاروق. سیدنا عثمان کی جتنی مرویات ہیں ان کو جمع کیا. اب اس میں مرویات تو جمع ہو جاتی ہیں لیکن وہ موضوع سے متعلق نہیں ہوتی، منتشر ہے نا، منتشر ہے. اگر کوئی طالب علم استفادہ کرنا چاہتا ہے مسند سے تو اس کو کافی مشکل ہوتی ہے، وہ سارا دیکھنا اس پڑتا کو دیکھنا پڑتا ہے. ہاں. تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا کام کیا جائے کہ جو موضوعاتی ترتیب سے ہو. تو اس سلسلے میں جو ہمارے ہاں روایت ملتی ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے حلقے میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کام تو بہت ہوا، حدیث پر کام تو بہت ہوا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب مرتب کی جائے کہ جو سندن اور متنن ہر اعتبار سے صحیح ہو، اور اس میں باقاعدہ ایسا کام ہو کہ ہر پہلو سے اس میں صحت کا اہتمام کیا جائے. لیکن فرمایا کہ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے آرزو کی، خواہش کی. امام بخاری رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیڑا اٹھایا. اور ہمارے ہاں یہ جو آغاز ہوتا ہے جس کو ہم دور تہذیب کہتے ہیں، یہ دوسری صدی میں تو سارا کام تدوین کا ہوا، مدون کام، ان کتابوں کی تدوین کا کام ہوا. اب یہاں سے امام بخاری کا جو دور ہے یہ دور تہذیب و تنقیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک گویا ایک نئے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں جو تدوین کے بعد تہذیب کا ہے، اور اس کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ الگ سے پروگرام کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت اب اختتام پذیر ہو رہا ہے. یہ خوبصورت ایک گفتگو ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگراموں میں جاری رکھیں گے. یہاں اب ہم جب تدوین سے تہذیب کی طرف داخل ہو رہے ہیں تو یہ ایک ایسا موڑ ہے جس پہ ہم اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں. ناظرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ اور اس کا یہ سیگمنٹ جس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو ہم تک کیسے پہنچی، اس حوالے سے ہم نے پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری کا اختتام اور ہم تیسری صدی ہجری کی طرف داخل ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے پہلے پروگرام میں ہمیں بتایا تھا کہ حدیث کے علم میں اور اس کی ترویج میں، اشاعت میں اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس میں اب جو سٹیپ جس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہوگا تہذیب کا دور. اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیے ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے. میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور یہ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.